Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رسالہ ہے امام حسین علیہ السلام کی کرامات، اور اس کے صفحہ نمبر 37 پر یہ روزوں کے فضائل، یوم عاشورہ کے فضائل، شب عاشورہ کے فضائل وغیرہ یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں. اس میں سے چند ایک آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ محرم الحرام کے جو ہے دن چل رہے ہیں. تو اس میں پہلے فضائل ہیں روزوں کے متعلق. نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کی نماز زیادہ افضل ہے. اور نمبر 2، طبیبوں کے طبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورے کے دن روزہ دار پایا، تو فرمایا کہ یہ کیا دن ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ عرض کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا تھا. تو لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. نمبر 4، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو رغبت فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورے کا جو دن ہے اور یہ کہ رمضان کا مہینہ، یعنی عاشورے اور رمضان کے مہینے کے روزوں کو زیادہ تر فضائل میں بیان کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 5، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو. اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی وہ 10 کا رکھتے تھے تو فرمایا تم ساتھ 9-10 کا کر لو یا پھر 10-11 کا کر لو. اور یہ علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنا ہے 10 کا یوم عاشورہ کا، 10 محرم الحرام کا، تو کوشش کریں ساتھ میں 9 کا یا 11 کا شامل کر لیں، یعنی 9-10 کا رکھ لیں یا پھر 10-11 کا رکھ لیں. یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. اور یہ روزوں کی فضیلت تھی. اس کے علاوہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا، یہ حدیث پاک کے مطابق، ٹھیک ہے. اور دوسرا، بال بچوں کے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے 10ویں محرم کو اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر گھر میں برکت رہے گی. اور آگے فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے. بہت مجرب اور آزمایا ہوا ہے، یعنی انشاءاللہ اس سے گھر میں خیر برکت ہوگی. اور یہ اسلامی زندگی صفحہ نمبر 131 پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس رسالے کے علاوہ بھی. اور سارا سال آنکھیں نہ دکھیں. سرکار کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. شعب الایمان جلد نمبر 3 میں یہ روایت موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس رسالے کو یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت، اس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، وہاں پر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ شروع ہو جائے گا. دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. شکریہ.